روایت نمبر 116 عن السائب بن يزيد قال فبينا عمر رضي الله عنه ذات يوم جالسا يغدي الناس إذ جاء رجل عليه ثياب وعمامة فتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فقال عمر رضي الله عنه أنت هو فقام إليه وحسر عن ذراعي فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك رواہ اللالکائی۔ حضرت سائب بن یزید روایت کرتے ہیں۔ سائب بن یزید کون ہے؟ دیکھیے، سائب بن یزید، سائب آپ کا نام ہے سائب بن یزید الازدی، سائب بن یزید الازدی۔ چھوٹے صحابہ میں آپ کاؤنٹ ہوتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بالکل بچے تھے یہ۔ کیا کہتے ہیں، ان کے والد جو ہیں، ان کے والد بھی مسلمان تھے، صحابی تھے، تو ان کے والد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کو گئے تو یہ ان کو بھی ساتھ میں حج کو لے کے گئے تھے، ان کے والد بھی گئے تھے اور اپنے بیٹے کو بھی سائب بن یزید کو بھی ساتھ میں لے کر گئے تھے۔ جب وہاں پر حج پر گئے تو وہاں پر ملاقات ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرے تھے۔ فعندما کبر، جب سر پہ ہاتھ پھیرے تھے، جب سائب بن یزید بڑے ہو گئے، جب کافی زیادہ ان کی عمر ہو گئی، تو سر کے پورے بال ان کے سفید ہو جاتے تھے، سوائے حضور کا ہاتھ جہاں پر لگا وہ حصے کے بال پھر سفید نہیں ہوئے، وہ حصے کے بال کالے ہی رہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے اس طرح سے ہوا تھا ان کے ساتھ۔ آپ کا وفات جو ہے 91 ہجری کو رہی، 91 ہجری کو حضرت سائب بن یزید الازدی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے ایک دن، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، لوگ ان کے ساتھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان بچھا ہوا، سب لوگ کھانا کھا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کو کھلا رہے تھے۔ اذ جاء رجل، کے یکایک ایک آدمی آیا، علیہ ثیاب و عمامۃ، کافی چادروں میں لپٹا ہوا تھا اور سر پہ ایک بڑا شملہ باندھا ہوا تھا۔ فتغدى حتى اذا فرغ، وہ بھی سب کے ساتھ، لوگ کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی کھایا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اس نے سوال کیا، امیر المؤمنین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے یہ، ان کے خلافت کے زمانے کی، اس نے سوال کیا، اے امیر المؤمنین، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا کی تفسیر آپ بیان کریے سورہ ذاریات کی۔ جب وہ سوال کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم فرمائے کہ تو ہی ہے وہ، تو ہی ہے وہ، یہ کہے اور اپنے دونوں آستین چڑھائے، آستین چڑھا کے جو ہے فلم یزل یجلدہ، جا کر اس کو مارنے لگے، اس کو مارے تو اس کا شملہ سر سے گر گیا، حتی سقطت عمامتہ، اس کا شملہ سر سے گر گیا۔ فقال والذی نفس عمر بیدہ، فرماتے ہیں کہ عمر کے جان جس کے قبضے میں ہے اس کی قسم، یعنی اللہ کی قسم، لو وجدتک محلوقا لضربت رأسک، اگر تو سر منڈایا ہوا ملتا آج مجھے تو میں تو تیری گردن ہی مار دیتا آج تجھے سزائے موت ہو جاتی اگر تیرا سر منڈا ہوا رہتا۔ اچھا ہوا تیرے سر پہ بال ہے، اس لیے میں تیرے کو چھوڑ دیا، تجھے چھوڑ دیا۔ اس حدیث کو، اس روایت کو نقل کیا ہے اللالکائی نے۔ اللالکائی صاحب کے بارے میں لکھیے صاحب، کتاب کا نام ہے شرح کتاب کا نام لکھیں آپ، شرح اصول اعتقاد اہل السنہ، اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، عربی میں اس طرح سے پڑھتے ہیں اس کو۔ یہ کتاب کی شہرت ہے اعتقاد اہل السنہ کے نام سے، آپ جو پورا نام لکھیں اس میں اعتقاد اہل السنہ کے نیچے ایسا لائن ڈال دیں، آپ کو پتہ چلے اس نام سے اس کی شہرت ہے۔ یہاں پر شیخ الاسلام نے بھی اسی طرح سے یہاں پر لکھا ہے، اعتقاد اہل السنہ میں اللالکائی نے روایت کیا ہے۔ اللالکائی صاحب کا نام لکھیے، ابو القاسم ہبۃ اللہ، ابو القاسم ہبۃ اللہ، ابو القاسم ہبۃ اللہ بن الحسن، ابو القاسم ہبۃ اللہ بن الحسن اللالکائی،
اللالکائی، یہ بچپن میں یہ نام پڑھنے ہم لوگ کو بہت مشکل ہوئی تھی، اللالکائی پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، اللالکائی۔ ان کی وفات ہوئی ہے 418 ہجری کو، 418 418 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔